Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Yes, you are. Okay, so I am Kasmala Azam, a fourth year medical student at Rawalpindi Medical University. Currently, I am working as Senior Vice President OHEC. OHEC, a dream that turned into reality. Organization of Health and Economic Collaboration is a non-governmental student-based organization founded on 23rd March 2021 with a mission of building lives with every step. And today is the second session of our health awareness campaign. And topic for our today's session is nosocomial infections. Hospitals are thought to be the places where one can get rid of their illness, but these can be the source of new infections as well. So today we have our worthy speaker, Khadija Tariq, who is a microbiologist, and she will share her point of view regarding nosocomial infections. Over to you. Thank you so much, Kashmala, for having me here and whole organization team of the organization. ये टॉपिक बेसिकली चूज़ करने का यही मकसद था कि हम यही समझते हैं, जैसे कि कशमाला ने भी कहा है कि हॉस्पिटल एक ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ पे हमें सेहत याबी की तरफ जाते हैं और डॉक्टर्स हमारा इलाज करते हैं और हम एक बीमारी को दुरुस्त कर लेते हैं वहाँ पे। लेकिन साथ ही साथ हमें एक ऐसी इन्वायरमेंट भी हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा होता है जहाँ पे हम सेकेंडरी इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हैं। और मेरे लिहाज से, सबके लिहाज से ही, कि इन इन्फेक्शंस का बहुत ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि वो एक बीमारी से जब सेहतयाब हो जाते हैं वो समझते हैं कि वही बीमारी उनको आगे लेकर चल रही है, लेकिन नहीं, दे आर इन्फेक्टेड विद सम अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन। सो मेरे लिए ये टॉपिक एक एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है और ड्यूरिंग माई इंटायर स्टडी इन बीएस ये टॉपिक सबसे ज़्यादा मुझे फैसिनेट इसी वजह से करता है क्योंकि ये अवेयरनेस, जैसा कि ये अवेयरनेस कैंपेन है और मुझे लगता है कि इस किस्म की अवेयरनेस लोगों में होना बहुत ही ज़रूरी है। सो मैं इसको स्टार्ट करूँगी विद द बेसिक डेफिनेशन ऑफ नोसोकोमियल इन्फेक्शंस। बेसिकली ये ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कि ना तो जब आप हॉस्पिटलाइजेशन आप कहते हैं ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन आपको डेवलप होते हैं, एक्वायर्ड होते हैं, और at the time of entering in the hospital you are not basically diagnosed with that type of infection, बट लेकिन जब आपका हॉस्पिटल में स्टे होता है तो आपकी जो पहले बीमारी होती है साइमल्टेनियसली उसके साथ साथ जो आपको दूसरा इन्फेक्शन प्रोड्यूस हो रहा होता है, आपकी बॉडी एक्वायर कर रही होती है, बेसिकली वो नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है। सो इसको 3 नाम हम दे सकते हैं और बेसिकली दिए भी जाते हैं। दे आर नोन एज आई हैव मेंशन्ड देम ऑन माय स्लाइड: hospital acquired infections, hospital associated infections and hospital infections. So कहाँ से ये इन्फेक्शन आते हैं और इसका सोर्स क्या है बेसिकली? सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर द बेसिक सोर्स ऑफ दीज टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जिनको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, ये बेसिकली आते कहाँ से हैं? तो दीज आर द पॉइंट्स विच आई हैव मेंशन्ड कि ये या तो हमारे पेशेंट्स के नॉर्मल फ्लोरा में एग्जिस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल फ्लोरा मतलब कि हमारी बॉडी का नॉर्मल माइक्रोबायोटा जो कि हमारी लिविंग के लिए इम्पॉर्टेंट है, और ये हमारी बॉडी पे बेसिकली स्किन इज द मेजर सोर्स ऑफ दैट फ्लोरा विच आर इनहिबिटिंग ऑन आवर बॉडी, एंड बेसिकली यहाँ से ये इस इन्फेक्शन का कॉज बन सकते हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज द क्रॉस इन्फेक्शन फ्रॉम मेडिकल पर्सनल। जिस डॉक्टर से आप लोग अपना डिजीज़ को हैंडल करवा रहे हैं उनसे भी आप लोग कहते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सपोज होने के चांसेस हैं। एंड द क्रॉस इन्फेक्शन बिटवीन पेशेंट टू पेशेंट, व्हेन यू आर लिविंग इन अ वार्ड और यू आर एडमिटेड इन अ वार्ड, उधर आपके साथ बहुत सारे दूसरे पेशेंट्स भी होते हैं। तो अगर एक पेशेंट आ रहा है किसी बीमारी से एंड ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम वन डिजीज़ from a particular type of microbe involved in that disease, और दूसरे पर्सन जो कि उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक्सपोज ही नहीं है, तो एट द टाइम ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जाके जो दूसरे पहले पेशेंट में है वो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है वेरी इजीली। तो ये क्रॉस इन्फेक्शन पेशेंट टू पेशेंट
اس ڈیزیز کا کیا کہتے ہیں جنم لے گا. اینڈ دا ویری نیکسٹ از دا ہاسپٹل ان اون انوائرمنٹ ڈیو ٹو دا انانیمیٹ آبجیکٹس, جو کہ آس پاس کی انوائرمنٹ ہے وہاں پہ بہت زیادہ مائکرو آرگنزمس ہوتے ہیں. اور ہم اس چیز کو جھٹلا ہی نہیں سکتے کہ کوئی بھی چیز 100% فری آف مائکرو آرگنزمس ہو. دے آر ایگزسٹنگ ایوری ویئر. سو مین سورسز جو ہیں ان کے ایئر ہے, ایئر میں ہو سکتے ہیں ہمارے واٹر اینڈ ڈسٹ. ڈسٹ بیسیکلی دا مین سورس آف کینڈیڈا البیکنس اینڈ a lot of other fungi too. IV fluids and catheters and wash balls, bed pens, endoscopes and ventilators. یہ سب چیزیں کیا کہتے ہیں am I not audible? I think my mic is Yes, you on. are audible. No, you are audible. We can hear you. اس سے پہلے میری آواز نہیں آ رہی تھی. I think Yes, there's a Ari. problem. Okay, fine. So basically, the things that I have mentioned, جن چیزوں سے ڈاکٹرز آپ کو ٹریٹمنٹ دے رہے ہوتے ہیں ان چیزوں پہ بھی آپ یہ کہتے ہیں بہت زیادہ مائکرو آرگنزمس ہوتے ہیں جو کہ آپ سے کانٹیکٹ میں رہ کر دے کین پروڈیوس انفیکشن. اینڈ وہ انفیکشن نہیں ہوگا جس کے ساتھ آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیے جاتے ہیں. یہ وہ انفیکشن ہوگا جو یہاں پہ ہاسپٹل میں رہتے ہوئے آپ کو کہتے ہیں سائملٹینیسلی آپ کی ڈیزیز کے ساتھ پروڈیوس ہو رہا ہے. So the very next slide is sources of infection, and what sources can be endogenous and exogenous. Endogenous کا مطلب یہ ہوگا کہ پیشنٹس کا جو اپنا مائکرو فلورا ہے ڈیورنگ سرجری. اگر آپ ایک سرجیکل ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں اور انسٹرومینٹل مینیپولیشن ہو رہی ہے آپ یہ کہتے ہیں ڈیزیز کے لیے جو کہ ضروری ہے, ڈاکٹرز آپ کے ساتھ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں آپ کی ڈیزیز کا, تو جو آپ کا باڈی کا نارمل مائکرو فلورا ہے اسکن کے اوپر تو وہ کیا کہتے ہیں نارمل ہے, ایگزسٹ کر رہا ہے, آپ کی ہیلپ بھی کر رہا ہے. کیونکہ مائکرو آرگنزمس ہمیشہ آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتے. مائکرو آرگنزمس ہم انٹرپریٹ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ وہ نقصان دہ ہی ہیں, لیکن دے آر ناٹ کیا کہتے ہیں دیٹ بیڈ. اگر کیا کہتے ہیں ان کو کوئی اپرچونیٹی ملی, if they are going to be opportunistic microorganism, then they can cause infection in your body. So after surgery آپ کی یہ کہتے ہیں اسکن اور وونڈ اوپن ہوتا ہے تو ان کو چانس مل سکتا ہے, they have the opportunity to invade in your skin and they cause infection in your epidermis and other infections other parts of your body. So نارمل کیا کہتے ہیں ہمارے کمنزلز جو اسکن کے ہیں وہ اس میں پلے رول کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں کہتے ہیں یو جی ٹریک کے اور جی آئی ٹریک کے جو ہمارے مائکرو آرگنزمس ہیں وہ اس میں کیا کہتے ہیں رول پلے کر سکتے ہیں آپ یہ کہتے ہیں اینڈوجینس مائکرو آرگنزمس. سو بیسیکلی نیکسٹ ہمارا ہے ایکسوجینس سورس. تو جو کہ کیا کہتے ہیں ہمیں دوسرے اسٹاف سے ممبر سے آ سکتا ہے, دوسرے کسی پیشنٹ سے آ سکتا ہے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ آپ ایک وارڈ میں ہوں گے, ادھر آپ کے ساتھ دوسرے پیشنٹ بھی ایگزسٹ کر رہے ہوں گے جن کو دوسرے کیا کہتے ہیں ڈیزیز ہوں گی اور ان کو مائکرو آرگنزم کوئی دوسرا افیکٹ کیا ہوگا. تو ایک سیکنڈری انفیکشن آپ کے اندر پروڈیوس ہو رہا ہے دوسرے ان کے کیا کہتے ہیں جو کہ باڈی میں پہلے ہی کیا کہتے ہیں ایگزسٹ کر رہا ہے اس مائکرو آرگنزم سے. انوائرمنٹ ہاسپٹل کی انانیمیٹ آبجیکٹس جو آپ کے ارد گرد ہیں دے کین کاز میجر سورس آف انفیکشن. اور یہ جو جتنے بھی سارے آؤٹر انوائرمنٹ میں ہوں گے وہ سب آپ یہ کہتے ہیں ایکزوجینس سورسز ہوں گے انفیکشن کے. اب بیسیکلی مائکرو آرگنزمس کی بات آتی ہے تو کون کون سے مائکرو آرگنزمس ایسے ہیں یہ ایک پیشنٹ کو پتہ ہونا لازمی ہے کہ کون سے کیا کہتے ہیں ڈیزیز کاز کر رہے ہیں اور میجر ان کا روٹ کیا ہے. بیسیکلی ہر ٹائپ کا انفیکشن, ہر ٹائپ کا مائکرو آرگنزم کاز کر سکتا ہے کہ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن. اور یہ کیا کہتے ہیں بیسیکلی کچھ مائکرو آرگنزم جس میں ایسے ہوتے ہیں وہ آپ پہ اس لیے ڈیزیز کاز کرتے ہیں بیکاز دے آر ریزسٹنٹ ٹو سم ٹائپ آف اینٹی بایوٹک. اگر آپ ایک اینٹی بایوٹک لے رہے ہیں وہ اس پہ افیکٹ نہیں کر رہی ہے تو بیسیکلی ان کا کوئی اسٹرکچر ایسا ہوگا, وہ ان میں انزائم ایسا پروڈیوس ہو رہا ہوگا جو کہ اس کو اینٹی بایوٹک کو ریزسٹ کر رہی ہے. سو بیسیکلی کمنزل بیکٹیریا جو کہ ہمارے نارمل فلورا میں ہیلدی پیپل کے اندر پایا جاتا ہے کیونکہ دے آر جسٹ ہیلپنگ یو بائی پریونٹنگ کولونائزیشن آف پیتھوجینک مائکرو آرگنزمس.
بٹ سم جیسے کہ میں نے پہلے بات کی ہے کہ سم کیا کہتے ہیں پیپل کین آر امیونو کمپرومائز. تو وہ اپرچونٹی لے سکتا ہے مائکرو آرگنزم اور ایک اپرچونسٹک مائکرو آرگنزم کے طور پر ایکٹ کر کے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے, آپ کی باڈی میں انویڈ کر سکتا ہے. اب سیفائلوکوکس ایپیڈیمائٹس ایک ایسا بیکٹیریا جو کہ آپ کے کیا کہتے ہیں اوپر اسکن پہ نارملی ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے ہماری اسکن پہ. یہ ہم اس کو کمینزل بیکٹیریا کہتے ہیں اور نارمل مائکروبائوٹا کے اندر آتا ہے. لیکن اگر یہ ہمارے انٹراوینس انفیکشنز ہو جائیں اور ہماری باڈی میں انویٹ کر جائے دین دیٹ از دا میجر پرابلم. یہاں سے ہمارے ہاسپٹل ریکوائرڈ انفیکشن اسٹارٹ ہوگا اور ہمیں بیسیکلی یہاں پہ مسئلہ آئے گا. اور سیکنڈلی دوسرا جو ہمارا ہے بیکٹیریا وہ ہے ای کولائی گرام نیگیٹو بیکٹیریا. یہ ہماری ویسے تو نارملی اگر ایگزسٹ کریں تو بہت میجر رول پلے کرتا ہے ہمارے انٹسٹائن میں. لیکن اگر یہ یورینری ٹریکٹ میں ایکسپوز ہو جائے ہمارا یورینری ٹریکٹ اس بیکٹیریا سے دین اٹ کین کاز اے میجر انفیکشن آف دا یورینری ٹریکٹ. دا ویری نیکسٹ آر دا پیتھوجینک بیکٹیریا جن کے اندر ایک ایسی صلاحیت ہے کہ وہ ایک اسپوریڈک ڈیزیز یا ایک ایپیڈیمک ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں. اسپوریڈک مینس کہ وہ ڈیزیز جو کہ پرٹیکولر ایک ایسی پلیس پہ ہو رہی ہو وچ از ناٹ کامن ان دی ادر پلیس. اینڈ ایپیڈیمک ڈیزیز از سم تھنگ وچ آر کامن ان پاپولیشن ٹو پاپولیشن, وہ ایگزسٹ کر کے ایک ایسی ڈیزیز کو وہاں پہ بن رہی ہو اور کیا کہتے ہیں جو کہ ایک ہی پلیس پہ ایگزسٹ نہ کر رہی ہو, دوسری پلیسز بھی اس سے ایکسپوز ہو رہی ہو. اور جب ایپیڈیمک کسی جگہ پر پاپولیشن میں ایگزسٹ کرتا ہے دین سو ان اینڈ لائٹ آبجیکٹس جیسے کہ میں نے پیچھے 2 بار مینشن کیا کہ یہ بہت زیادہ پلے کرتا ہے ہمارے رول, کیونکہ آپ ڈاکٹر سے کہتے ہیں آپ کو اینڈوسکوپ سے برونکوسکوپ سے چیک کر رہے ہوتے ہیں تو ویری کامن کہ آپ لوگوں ان چیزوں سے ایکسپوز ہو سکیں. اور بیسیکلی جو اس کے اندر بیکٹیریا انوالو ہے وہ ہے سوڈوموناس ایریجنوم. ایئر بورن بیسیکلی ٹرانسمیشن آپ لوگوں میں آئے گی جب ڈراپلیٹس سے, جب ایک پیشنٹ کے کہتے ہیں انہیل کرتا ہے انوائرمنٹ سے ایئر کو, تو اٹس ویری کامن کہ اس کے سانس کے تھرو مائکرو آرگنزم اندر انویٹ کر رہے ہیں اور ڈفرنٹ ٹائپس آف ڈیزیزز کاز کر رہے ہیں. اینڈ ڈسٹ فرام بیڈنگز, فلورز, وومڈ ایکزوڈیٹس اینڈ اسکن. اور اس میں جو نیچے مینشن کیے ہیں بیکٹیریا وہ انوالو ہوتے ہیں ایروسولز that may be from humidifiers and AC and from nebulizers. So basically اس کے اندر جو بیکٹیریا انوالو ہوتا ہے وہ ہے لیجینولا اسپیشیز. لیجینولا نیموفیلا یہاں پہ صرف ایک اسپیشی لکھی ہوئی ہے, لیکن لیجینولا کی بہت زیادہ اسپیشیز اور بھی ہیں جو کہ اس ٹائپ انفیکشن کو کاز کر سکتی ہیں. اورل روٹ میں بی دا موسٹ امپورٹنٹ کاز آف ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن, بیکاز اس کے تھرو آپ کی باڈی میں ایسے بیکٹیریا جاتے ہیں جو کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ ہوتے ہیں. اینٹی بایوٹکس کا بھی ان پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑ رہا ہوتا. دیٹ از ڈیو ٹو دا بیٹا لیکٹم رنگ. جس آرگنزم کو آپ کہتے ہیں کہ وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ پروڈیوس کر رہا ہے اس میں ایک ابیلٹی ہوتی ہے کہ کوئی بھی ایسے انزائم کو پروڈیوس کر سکتا ہے جو کہ اس اینٹی بایوٹک سے کے خلاف کام نہیں کر سکتا, کام کر سکتا ہے سوری. اب میں ایگزامپل دیتی ہوں یہاں پہ ایسے مرسا کی, جیسے کہ مرسا میتھیسیلین ریزسٹنٹ ہے اور بیٹا لیکٹم اینٹی بایوٹک سے وہ ریزسٹنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ بیٹا لیکٹم اینٹی بایوٹکس ہم نے اس کو نام اس لیے دیا کیونکہ بیٹا لیکٹم جو کہتے ہیں لیکٹمیز انزائم ہے مائکرو آرگنزم پروڈیوس کروا رہا ہے, وہ بیسیکلی ریزسٹنٹ ہے بیٹا لیکٹم رنگ کے, جو کہ ہم نے کیا کہتے ہیں اینٹی بایوٹکس میں ہماری مل رہی ہیں. اور جب وہ آپس میں ریئیکٹ کرتے ہیں they have do not have any type of effect on that type of lactamase enzyme which bacteria is producing, which particularly MRSA is producing. So that's why antibiotic resistant bacteria are the most common cause of the HIE infections. پیرنٹل روٹ ہمارا ڈسپوزیبل سرنجز ہیں اینڈ نیڈلس ہیں. سرٹن انفیکشن میں بی ٹرانسمیٹڈ بائی بلڈ ٹرانسفیوژنس, ٹیشو ڈونیشن اینڈ کنٹامنیٹڈ بلڈ پروڈکٹس, جیسے کہ میں نے آپ لوگوں میں مینشن کیا ابھی. اینڈ hepatitis B and HIV, these type of common viruses are
cause of this type of parental loop infections. So normal हमारे जो normal हैं nosocomial infections वो हैं UTI मतलब urinary tract infections और ये most कॉमन है बिकॉज एक टाइप होती है नोजोकॉमियल इन्फेक्शन की अगर आप डीपली स्टडी करें इसको बिकॉज आई हैव स्टडीड नोजोकॉमियल इन्फेक्शन वेरी डीपली कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस ये बेसिकली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन सी टाइप के अंदर आती है सो कैथेटराइजेशन एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूरेथ्रा ब्लैडर और किडनीज जब बंदा डायलिसिस पे हो या कोई भी ऐसा हम ट्रीटमेंट ले रहे हो जो कि हमें जिसके अंदर कैथेटराइजेशन की जरूरत पड़े और इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत पड़े तो इट्स वेरी कॉमन कि आपके अंदर बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सके इकोलाई कैप्सियाला प्रोटीज सेरेटा सुडोमोनास एंड कैंडिडा एल्बिकन्स जो आपकी बॉडी के अंदर डिजीज प्रोड्यूस कर सकते हैं द वेरी नेक्स्ट इज द न्यूमोनिया दैट इज विच इज द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन and it is the major cause of mortality in patients suffering from HIV. जो आप अगर ये कहते हैं किसी बंदे को निमोनिया की वेरी लेस चांस कि वो पेशेंट सर्वाइव कर सकें और लेकिन आजकल हमारी मुल्क में तरक्की इतनी कर ली है कि वी कैन प्रिवेंट वी कैन कंट्रोल दिस टाइप ऑफ डिजीजेस एंड इन्फेक्शंस सो the bacteria that I have mentioned here, Staph aureus, Klebsiella, Enterobacter, these are the major cause of the pneumonia and respiratory infections. Patient is inhaling the different type of bacteria और जैसा कि मैंने आपको कहा कि एक दूसरे पेशेंट जब वो अपनी ये कहते हैं कफ कर रहा है तो उसके साथ बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में जाते हैं और जब वो इन्वायरमेंट में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा एयरबॉर्न इन्फेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं विच इज़ द कॉज ऑफ दैट pneumonia. Wound and skin sepsis. It is the basically it is more common in elder patients because surgery जब आप लोगों की एक patient जब surgery करवाता है तो वो उसके अंदर normal microflora enter हो सकता है. That is the basically the opportunistic microorganisms which have the opportunity to cause an infection in your body. So it can acquire in your body within the week of a surgery or within a week or maybe after a week of a surgery. So, Staph aureus, Pseudomonas, E. coli, and Proteus and Enterococci are the major bacteria that can cause this type of infection. And gastrointestinal infections, basically food poisoning. आप खाना खा रहे हैं उसके अंदर आपको नहीं पता कि if that food is cooked properly or not. So, many type of diseases can be uh, start from this point if your food is not properly cooked or it can cause you food poisoning and enterotoxic manifestation due to the staphylococcal contamination of cooked food and diarrhea हो सकता है आपको ड्यू टू ई कोलाई अगर आप इंजेस्ट कर जाएं वो बैक्टीरिया अपने फूड के अंदर जो आपको मिला है तो that is the cause of gastrointestinal infection during the hospitalization. बैक्टीरिया एंड सेप्टिसीमिया बेसिकली वही बात जो हमने की है कि बैक्टीरियल इन्वेजन ऑफ ब्लड स्ट्रीम जब हमारे क्या कहते हैं कोई ऑपरेट होके आता है पेशेंट तो उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जा सकते हैं और वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं से भी आ सकते हैं सोर्सेज मैंने आपको पीछे जितनी भी मेंशन की हैं उससे आ सकते हैं एंड टेटनस इज द इनएडिक्वेट टेटनस को बहुत कम यहाँ पे अटेंशन दी जाती है हमारी ड्यूरिंग सर्जरी लेकिन ये एक ऐसा बैक्टीरिया है क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई जो कि काफ़ी कुछ हमारे अंदर बॉडी के ऐसी डिजीज़ कॉज करता है कि जिसमें पेशेंट पैरालाइज भी हो सकता है और दे कैन कम्प्लीटली जंक्चर हो जाती हैं हमारी बॉडी की जितनी भी बोन्स हैं और काफ़ी कुछ प्रॉब्लमेटिक हमारे मसल्स के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है और जिसकी वजह से नीचे मैंने ये मेंशन किया है कि इन इम्प्रॉपर डिसइंफेक्शन ऑफ साइट ऑफ इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन और इनएडिक्वेट केयर वाइल कटिंग अम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ न्यूबॉर्न सो these are the that was the major type of diseases and infections which are caused by hospital acquired infections. So the very next step is the diagnosis. How can we diagnose that type of particular type of infection? अब HIV इन्फेक्शन है अब
بیکٹیریولوجیکل میتھڈ سے سب سے امپورٹنٹ جو اس کے اندر آتا ہے وہ بیکٹیریولوجیکل انالیسز ہے. مائکروبایولوجسٹ کر سکتے ہیں ان کو, ان کی ڈائریکٹ سمیئر ایگزامینیشن کر سکتے ہیں, ان کو کلچر کیسے کلچرنگ کر سکتے ہیں مائکرو آرگینزمس کی, ان کی سینسٹیوٹی ٹیسٹنگ ہو سکتی ہے. اینڈ آئیڈینٹیفیکیشن اینڈ ایلیمینیشن ریکوائر سیمپلنگ فرام پاسبل سورس آف انفیکشن سچ ایز ہاسپٹل پرسنل انینیمیٹ آبجیکٹس واٹر اور فوڈ. مطلب ادھر سے ہم اپنے سیمپلز لے سکتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے کہ ان فیوچر ہمارے جو پیشنٹس یہاں پہ سبمٹ ہو رہے ہیں ان کے آس پاس یہ انوائرمنٹ ہے, ان کے آس پاس یہ آبجیکٹس ہیں, تو ہم سیمپلنگ ان پیشنٹس کی سیمپلنگ ان آبجیکٹس کی کر سکتے ہیں جہاں سے ہم پتہ چل سکے کہ کون سا مائکرو آرگنزم ایگزسٹ کر رہا ہے ایز اے جو میجر جو کہ کہتے ہیں کاز کر رہا ہے انفیکشن ہاسپٹل. So how can we prevent this? These are the basic points that I have mentioned here on my slides. The administration of antibiotic therapy to the career staff or source patients to destroy the pathogenic agents. ہمیں اینٹی بایوٹک تھراپی کرنی چاہیے اپنے کیریئر اسٹاف کی اور پیشنٹ سے کہتے ہیں سورس پیشنٹس کی, تاکہ وہ پیتھوجینک مائکرو آرگینزمس کو, ایجنٹس کو ڈسٹرائے کرنے میں کامیاب ہوں اور پریونٹ کر سکیں اس ڈیزیز کو. اسٹرلائزیشن ہونی چاہیے انینیمیٹ آبجیکٹس کی, جو کہ کہتے ہیں میجر کہتے ہیں ہوگا ہمارا پوائنٹ کنٹرول کرنے میں ایچ آئی کو. سوری. ڈس انفیکشن ہم کر سکتے ہیں مٹیریلس کی بائی یوزنگ مینی ٹائپ آف کیمیکلس, اور اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو ڈس انفیکٹ. اینڈ بیسیکلی ڈس انفیکشن کا اتنا کوئی لمبا پروسیجر تو ہوتا نہیں ہے. اگر آپ ہاسپٹل میں ہیں بھی, it is very important and necessary you have the sanitizer with you or you are using it properly, اور آپ اسے ایسے یوز کر رہے ہوں کہ مطلب آپ کی روٹین میں شامل ہو. if you are eating food you have sanitizer, you should use it, or washing hands. سوری. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں ہم اگنور کرتے ہیں. ماسک, کورونا میں لوگوں نے ماسک نہیں پہنے, اور بیکاز دے تھنک دے آر سینسٹیو, دیئر اسکن از سینسٹیو, ان کو زیادہ الرجی ہو جائے گی فیس پہ, دے آر سیونگ دیئر فیس, بٹ دے آر ناٹ بینگ کاشیس ڈیو ٹو دیٹ کہ اگر ان کو یہ ڈیزیز ہو گئی تو اس کے بعد کتنا ان کے لیے نقصان دہ چیز ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہم اگنور کرتے ہیں یہ ہمیں بہت زیادہ بڑے انفیکشن سے بچا لیتی ہیں. سو پراپر ماسک, proper washing of hands and disinfection of equipment and change of working clothes, these are the major things which we can prevent the hospital acquired infections. Sorry. اور اس میں یہ کہتے ہیں جب ایک ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن وہاں پہ میجرلی کاز, ہر ہاسپٹل میں ایک ایسا مائکرو آرگینزم موجود ہوتا ہے جو کہ انفیکشن کاز کر سکتا ہے, کیونکہ وہاں پہ ہاسپٹل کے اوپر یہ چیز انحصار کرتی ہے کہ اس میں کون سا ایسا مائکرو آرگنزم کامن ہے اور کون سا ایسا میجرلی ایگزسٹ کر رہا ہے. جو پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اس کے جو مائکرو آرگنزم زیادہ ایگزسٹ کر رہا ہے ہاسپٹل میں کسی پرٹیکولر اور اسپیسیفک انفیکشن کاز کرنے کے لیے, اس کا انویسٹیگیٹ کر کے اس کو ڈیلنگ کرنے کی پراپرٹیز ایگزسٹ ہونی چاہیے, اور ان کے انفیکشنس کو ٹریٹ, ان کی کیس اسٹڈیز پوری نکلنی چاہیے تاکہ ہم اس کے بارے میں احتیاط کریں, اور ہم اس کے خلاف جتنی بھی چیزیں اس مائکرو آرگنزم کو ختم کرنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں اس کو ہم اپنی اڈاپٹ کریں. تو ایک اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر ہاسپٹل میں ایک انفیکشن کنٹرول کمیٹی ہونی چاہیے, تاکہ وہ جو ہے کمیٹی وہ ڈیل کر سکے کہ ہاسپٹل ایکوائرڈ انفیکشن جو ہمارے اندر کیا کہتے ہیں پروڈیوس ہو رہے ہیں کسی باڈی کے اندر ڈیورنگ دیئر ہاسپٹلائزیشن ٹائم, وہ کیسے ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کمیٹی کے اندر بیسیکلی 8 لوگ ہمارے ہونے چاہیے جو کہ ایک ایسی پاورفل کمیٹی بنائیں گے جو کہ ان انفیکشنس کے بارے میں, ان انفیکشنس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں, ان کی پریونشن اور کنٹرول کے بارے میں پوری ایک اسٹڈی کو پبلش کریں گے, جو کہ ہمیں ہیلپ کرے گی کہ ہم نے کیسے ان انفیکشن سے ڈیل کرنا ہے. سو چیف ایگزیکٹو اور ہاسپٹل ایڈمنسٹریٹر اور میڈیکل سپرنٹینڈنٹ شوڈ بی ان دیٹ کمیٹی.
क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्यों क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट? इसलिए क्योंकि हमारी जो बैक्टीरियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन होनी होती है और सारी के कहते हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ सैम्पलिंग जहाँ से भी हम इकट्ठे कर रहे हैं, तो एक इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर हमें ज़रूरत उसकी पड़ती है. सो माइक्रोबायोलॉजिस्ट इज इन अ नीड इन दैट कमिटी. Infection control nurse, infectious diseases physician, chief of nursing services, medical record officer, representative from the other clinical specialities, and in last, additionally representative of any other department. Basically, ये pharmacy से भी हो सकते हैं, housekeeping से भी हो सकते हैं, उनको बुलाना ज़रूरी है. ये नहीं ज़रूरी कि अगर कोई हॉस्पिटल का स्टाफ है उसको भी कमेटी में इंक्लूड करना इसीलिए ज़रूरी है ताकि उनको भी पता हो कि वो किस टाइप से इन्फेक्शन से हो सकते हैं एक्सपोज, और वो किस टाइप ऑफ इन्फेक्शन को दूसरों के लिए एक्सपोज कर सकते हैं. सो हर एक हॉस्पिटल का मेंबर, हर उनका हेड इस कमेटी में शामिल होना चाहिए जो कि आगे अपनी कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में ट्रांसफ़र करें इंफॉर्मेशन जो कि हॉस्पिटल रिक्वायर्ड इन्फेक्शन से पर्टिकुलर केसेस में बचा सकें पेशेंट्स को. वो हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाएँ, रिव्यू करें इन्फेक्शन को, प्रोग्राम को, और एक ड्रग रेजिस्टेंस को इमीडिएटली तौर पर वहाँ पे मद्देनज़र रखें, क्योंकि अगर कोई पर्टिकुलर बैक्टीरिया है और एक एंटीबायोटिक उसके खिलाफ काम सही तरीके से नहीं कर रही, तो वो प्रॉपर उसकी क्या कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करें और किसी दूसरी प्रॉपर मेडिकेशन को अलाउ करें जो कि हमारे पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी है. प्रॉपर स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन प्रोसीजर्स जो कि हमारा हॉस्पिटल स्टाफ कर रहा है, अडॉप्ट या नहीं कर रहा, वो उसकी प्रॉपर वो देखें उनको कि क्या चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए. सो critical bacteriological data होना चाहिए कि what type of bacteria existing in that samples which we are taking as a microbiologist, और एक पूरी इंफॉर्मेशन जनरेट होनी चाहिए कि what particular type of bacteria is existing majorly in that hospital. सेफ्टी मैनेजमेंट वो उनको अश्योर करनी चाहिए हमारी कमेटी को, और इन्फेक्शन कंट्रोल मैनुअल प्रोग्राम्स होने चाहिए, उनको परफॉर्मेंस प्रोग्राम की इवेल्युएट करनी चाहिए और इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ आउटब्रेक को कॉज कर रहा है एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल और कम्युनिटी के अंदर. सो हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल इज द नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ पे हम कैसे क्या कहते हैं एक कमेटी जो है या फिर हमारे जो आसपास के लोग हैं कैसे वो कंट्रोल कर सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर इन्फेक्शंस को. सो बेसिकली रिड्यूस करें पेशेंट का एक्सपोजर पैथोजेंस के साथ, नोजोकोमियल पैथोजेंस के साथ इनका. ये बेसिकली इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं बाय फॉलोइंग ऑल द प्रीवियस थिंग्स दैट आई हैव मेंशन्ड हियर. हैंड वॉशिंग, एसेप्टिक टेक्निक ड्यूरिंग पेशेंट केयर. इसमें डॉक्टर्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स दे आर यूजिंग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ देयर पेशेंट्स. इसमें सिर्फ खाली ये रोल नहीं होता कि हम पेशेंट्स के ऊपर छोड़ दें या किसी स्टाफ मेंबर का रोल है. तो बेसिक जो इसमें इशू है वो है डॉक्टर्स के ऊपर कि व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट दे आर यूजिंग व्हाइल डीलिंग व्हाइल ट्रीटिंग द पेशेंट्स. सो प्रॉपर आइसोलेशन ऑफ पेशेंट्स. अगर जैसे कि आप लोगों ने देखा है कोविड पेशेंट्स को, मैंने तो बहुत दफ़ा देखा है, एंड आई हैव विजिटेड अ लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स ड्यूरिंग माय इंटर्नशिप्स, और इधर कोविड पेशेंट्स को भी उन्होंने नॉर्मल पेशेंट्स के साथ वार्ड्स में रखा होता था, विच इज़ वेरी डेंजरस थिंग. अब आपको नहीं पता कि कोविड का कौन सा वेरिएंट के साथ वो बंदा इन्फेक्टेड है, और यू आर जस्ट प्लेसिंग दैट टाइप ऑफ पेशेंट विद द नॉर्मल पेशेंट हु आर जस्ट सफरिंग फ्रॉम द particular and common type of disease. So very dangerous and very much lethal. So another point is that use gloves when necessary. Gloves को use करना बहुत नॉर्मल नहीं है यहाँ पे. यहाँ पे इवन के मैंने देखा है वेस्ट मैनेजर्स आर नॉट यूजिंग ग्लव्स, और वहाँ पे उनको इतना बताया नहीं जाता. मेरे लिहाज से बताना बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप किसी इंसान को अगर आप एक वर्कशॉप दे रहे हैं एक काम स्टार्ट करने से पहले, इट इज़ वेरी नेसेसरी. हमारे यहाँ पे अवेयरनेस नहीं है लोगों को कि व्हाट टाइप ऑफ थिंग दे शुड अडॉप्ट व्हाइल डीलिंग विद द पर्टिकुलर थिंग, और हमें नहीं पता कि हम किस चीज़ से
آئی ایم اے مائکروبایولوجسٹ. اور جب ہم ایک کسی بیکٹیریا, وائرس یا فنجائی سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, وی آر ویری مچ وی آر ویری مچ کنسیڈریٹ کہ ہم ایک کسی مائکرو آرگنزم کو باہر کی انوائرمنٹ سے ایکسپوز نہ کر دیں, اور وہ مائکرو آرگنزم جن سے ہم ڈیل کریں ہیں وہ نقصان نہ پہنچا دے. تو وی آر ڈیلنگ دیٹ ان ڈفرنٹ بایو سیفٹی کیبنیٹس. تو اور without gloves and without washing hands, we are not allowed to enter or exist the laboratory. So exit the laboratory. So these are the common things which we can adopt to save our community, our environment, and the basic things are which I want to include in these are also mask, eye protection, gown, and which are always used to protect you. Basically, سب سے پہلے آپ ہی اس سے سیو ہوں گے. دوسروں کو سیو تو آپ کرتے ہی ہیں, لیکن خود بخود آپ جتنا سیو ہو رہے ہوتے ہیں ان چیزوں سے, تو اتنا ضروری ہے ان چیزوں کو آپ بھی استعمال کریں, کوئی یوز کریں. اچھا جی, یہ آگے ہیں کہ آپ کس ٹائپ آف انسٹرومنٹ سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں, اور ہاؤ ٹو شور whether your environment is clean or not. You should avoid recapping of needles. You should avoid removing needles from syringes by hand. It is very much lethal. Place loose shafts in puncture resistant containers. ہمارے ہاسپٹلس میں اکثر ایک جو پروٹوکول ہے وہ فالو ہونا چاہیے کہ ہمارے ڈسٹ بنس ہوتے ہیں ویسٹ مینیجرس کے, بلو, گرین اینڈ ریڈ, کہ what type of particular waste must include in that bin. So different type of bins, different type of things کے لیے ہوتے ہیں. Red bin for infectious things, and yellow bin for different hazardous materials, and yellow bag also you can be used for that shops, اینڈ بلو بیگ جس میں آپ اپنی فارمیسیز پروڈکٹ ڈالتے ہیں, ڈرگس جو کہ ایکسپائرڈ ہوتی ہیں وہ آپ ڈال سکتے ہیں بلو بن میں, اور گرین میں آپ ان ایکو فرینڈلی چیزیں ڈال سکتے ہیں بن میں. تو اس طرح کی چیزیں ہاسپٹل میں آئی تھنک ہونی چاہیے. ہاسپٹل میں ہی کیوں, ہمارے گھروں میں بھی ہونی چاہیے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اپنے جو ڈرگز ہیں وہ کس والے بن میں اس کو ڈال رہے ہیں, تاکہ ہم اس کو اسٹور اچھی جگہ پہ کر سکیں. اس کو اسٹور ہم ایک ایسے ویسٹ لینڈ یا لینڈ فل میں جا کے کریں جہاں پہ وہ دوسرے پیشنٹس سے ایکسپوز نہ ہوں. یہاں پہ ہم ایک ہی بن یوز کرتے ہیں جس میں ہمارے انفیکشس مٹیریل بھی جا رہے ہوتے ہیں. ہم گھر میں اگر مرہم پٹی کر رہے ہیں تو وہ ساری یہ کہتے ہیں سرجیکل, آپ کو جتنے بھی ہوتے ہیں آپ یوز کرتے ہیں اسٹرائل گاز, وہ ساری کیا کہتے ہیں ایک ہی پیشنٹ سے جا کر ڈسٹ بن میں آپ لوگ ڈال دیتے ہیں. ایک ہی بن ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے. اسی میں ہمارا ایکو فرینڈلی سارا جتنا بھی ویسٹ ہوتا ہے وہی اسی میں ہوتا ہے, ہمارے ڈرگ اسی میں ہوتے ہیں. پھر جب جا کر باہر والے لوگ اس کو کھولتے ہیں تو وہ لوگ جو آپ کو انفیکشن تھا ان چیزوں سے جو آپ نے ڈمپ آؤٹ کی ہیں, وہ ان لوگ ان سے انفیکٹ ہوئے ہیں. اینڈ دس از اے ویری میجر ایشو آف causing diseases. سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ جو اس کے اندر چیز نوٹ کی تھی وہ تھی کہ آپ کے ہینڈس کلین ہونے چاہیے. اف یو آر ڈیلنگ ود دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ یو آر ڈیلنگ ود سم ادر پرسن آر یور ہینڈس. آپ ان ہاتھوں سے جتنا کہ کہتے ہیں ایک کام کرتے ہیں اتنا آپ کسی چیز سے کام نہیں کرتے. سو آپ کے ہینڈس پراپرلی واش ہونے چاہیے. یو آر ڈیلنگ patients with your hands, you are eating with your hands, and you are doing a lot of things with your hands, so it should be properly clean. Hand hygiene is the single most effective intervention to reduce the cross contamination of nosocomial infections. یہ بیسیکلی ایک طریقہ ہے جس میں 6 اسٹیپس میں نے نیچے مینشن کیے ہیں, جو کہ ایک بالکل صحیح طریقہ ہے جہاں سے ہم اپنے ہینڈس کو واش کر سکتے ہیں اور ایزیلی ہم مائکرو آرگنزم سے دور رہ سکتے ہیں. اسٹینڈرڈ سیفٹی میئرز ہمیں لینے ہوں گے جب ہم اپنے کیا کہتے ہیں ایک ایسے انفیکشن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, تو ہم ان کو منیمائز کرنے کے لیے ایک پورا سیفٹی پروٹوکول انشور کرتے ہیں جو کہ ہمارے بیسیکلی انفیکشن کو کنٹرول کرتا ہے. Assume that all the specimens patients are potentially infectious or pathogen. All blood specimens or body fluids must be placed in a leak-proof impervious bags for transportation to the laboratory. آپ کو نہیں پتا کہ اس بلڈ سیمپل میں کون سا مائکرو آرگنزم ایگزسٹ کر رہا ہے. یو نیور نو. آپ کو مائکرو آرگنزمز آر ویری انپریڈکٹیبل.
आपको नहीं पता कि वो एक बॉडी में जाकर कौन सी डिजीज कॉज कर रहे हैं, तो दूसरी बॉडी में जाकर वो कैसे रिएक्ट करें, हमारी बॉडी उससे कैसे रिएक्ट करे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनको जितना हो सके लेस एक्सपोज करें उस ऑब्जेक्ट्स को, उन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खिला सकते हैं। तो लैब कोट्स आप पहने, गाउन्स प्रॉपरली पहने ताकि आपके अपने कपड़े ना खराब हों। बिल्कुल भी माउथ पपिटिंग करने की ज़रूरत तो है ही नहीं इसमें, इट्स वेरी 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 डेंजरस। डिकन्टेमिनेट करें लेबॉर्ट्री, ये बेसिकली उनके लिए है, बैक्टीरियोलॉजिस्ट के लिए जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डील कर रहा है, जो कि हमें हॉस्पिटल से सैम्पलिंग के थ्रू मिले हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिकन्टेमिनेट करें लेबॉर्ट्री की वर्क सर्फेसेस को विद अप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट आफ्टर स्पिलेज ऑफ ब्लड और आइदर बॉडी फ्लूइड्स। ये सारे मैंने तरीके बताए हुए हैं एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट के लिए, बिकॉज आई एम अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। तो मेरा बेसिकली इस पे फोकस है कि हमारी जो जहाँ पे हम काम करते हैं, सैम्पलिंग करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो चीज़ें कैसे क्लीन हम रख सकते हैं, सो दैट मे कैन कॉज लेस इन्फेक्शन एंड दे कॉज low type of more type of clean up for the environment. So thank you so much for being a good listener, and आई डोंट नो कि आप लोगों को इससे कितना नॉलेज आया होगा और कितना नहीं, लेकिन मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ। एक ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। नोसोकॉमियल इन्फेक्शंस को हम एक पूरा डिटेल डीपली स्टडी अगर करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें और भी हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड्स हैं कि जिससे ये इन्फेक्शंस प्रोड्यूस होते हैं। सो आप लोग कुछ भी पूछ सकते हैं, इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग और इफ़ यू वांट टू फाइंड एनीथिंग, क्या आप वहाँ से कोई ऐसा सोर्स, आपको कोई ऐसी बुक चाहिए हो जहाँ से आप लोग इनको पढ़ना चाहते हो, दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर इन्फेक्शन, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी on my email. You can note this email and you can email me freely, और आप लोग कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है और मुझे ईमेल भी कर सकता है वो क्वेश्चन। Thank you so much. Okay, now we'll move towards the question answer session. Vida will ask a few questions. All right, there are some questions by our participants, so I'll ask them one by one. First question is, what should be the role of healthcare professionals in preventing such infections? तो बेसिकली हेल्थ केयर इन हमारे जो प्रोफेसर हैं उसमें कहते हैं वो यूज़ करें, उनके लिए बेहतर है कि हैंड सैनिटाइजर और हैंड वॉश करें अपने हैंड्स को, जो कि मैंने एक प्रॉपर वे बताया है वॉशिंग ऑफ हैंड्स का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग अपने हैंड्स उस तरीके से वॉश करें और प्रॉपर अपनी क्या कहते हैं पेशेंट हाइजीन को इंश्योर करें, और हॉस्पिटल हाइजीन को कहते हैं इंश्योर करें, साथ में फेस मास्क को यूज़ करें। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। So the Okay, next next question. question, Vida. Yes, next question is, which people are more likely to be affected by nosocomial infections? अच्छा, नोसोकोमियल इन्फेक्शन जैसे कि मैंने पहले बताया कि उन पेशेंट्स में ज़्यादा सस्पेक्टेड चांसेस हैं जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होंगे, जो कि हमारे पेशेंट्स को पहले ही डिजीज़ ससेप्टेबल होंगे, वो इनसे ज़्यादा ही कहते हैं अप्रोप्रिएट तरीके से इनको अफेक्ट कर सकते हैं। All right, and the third question is, what is critical period for disease to be nosocomial? So the particular time is basically not less than 48 hours. This is the particular time. All right, and what factors contribute to development of nosocomial infection? अगर आपकी ये कहते हैं एज ज़्यादा है और आप ये कहते हैं हॉस्पिटलाइजेशन आपका इंक्रीज है, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं हॉस्पिटलाइजेशन में, और आपने एंटीबायोटिक्स इतनी ज़्यादा यूज़ कर ली हैं जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं, और बहुत आप इम्प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं उनका, और वेरी मच यूजेज
یہ ایک پورا ٹاپک ہے اینٹی بایوٹک ریزسٹنس اینڈ اینٹی بایوٹک یوزیج. آئی تھنک یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہماری جو جنریشن کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ ہم جب ایک پرٹیکولر چیز سے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, اگر ہمارا گلا بھی خراب ہو رہا ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اینٹی بایوٹکس کی طرف جاتے ہیں. ایون کہ یہاں پہ بہت زیادہ پیشنٹس کو یہ بھی نہیں پتا کہ جب آپ لوگ انفلوئنزا آپ لوگوں کو ہوتا ہے, انفلوئنزا مطلب نارمل جو ڈیزیز ہے, انفلوئنزا وائرس سے آپ کو ہو رہی ہوتی ہے, بیسیکلی کفنگ پروڈیوس ہوتی ہے, وہ بیسیکلی وائرس سے ہو رہی ہوتی ہے. تو کبھی بھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ وائی وی آر یوزنگ اینٹی بایوٹکس, ہم اینٹی بایوٹکس کو صرف بیکٹیریا کو ختم کر سکتے ہیں. تو میں نے جب ایک سروے کیا تھا تو ان میں ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ وائی وی آر یوزنگ اینٹی بایوٹکس ود اے وائرل انفیکشن, بیکاز کفنگ اینڈ سور تھروٹ از اے وائرل انفیکشن. اور آپ لوگ صرف اینٹی بایوٹکس اس لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک سیکنڈری انفیکشن بیکٹیریا سے پروڈیوس نہ ہو سکے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس ٹائپ کی نالج ہمارے پیشنٹس میں ایگزسٹ کرے, ہماری کمیونٹی میں ایگزسٹ کرے, کہ ان کو پتہ ہو کہ کیسے آپ نے چیزیں یوز کرنی ہیں, کہ آپ نے کیسے ان کا پراپر یوز کرنا ہے. امپراپر یوز آپ کو بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے اور ویری مچ لیتھل ٹو یو اینڈ یور کمیونٹی ایز ویل. This is my last question. How antibiotic resistance among hospital-acquired infections be controlled? اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ بیسیکلی کنٹرول کی جاتی ہے کسی ہاسپٹل انوائرمنٹ میں. وہی بات کہ آپ نے امپراپر سب سے پہلے یوزیج نہیں کرنا اینٹی بایوٹکس کا. دس از دا میجر ایشو, دس از دا میجر ایشو وچ پیپل کین بی ایکسپوز ٹو, کہ آپ اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ کسی بیکٹیریا کو تب کرتے ہیں, ریزسٹنٹ تب ہوتا ہے جب آپ اتنا زیادہ اس کے خلاف یوز کر رہے ہوتے ہیں, ہیبیچول ہو جاتا ہے بیکٹیریا. بیکٹیریا آر جسٹ لائک اے پرسن. آپ اس کو ایک ایسے پرسن کے طور پہ لیں کہ ایک بچہ ہے, اس کو ہم بار بار مار کے تو پڑھا لیں گے, ہم اس کو بار بار مار رہے ہیں لیکن اس پہ کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا ہے. جسٹ لائک دس اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ بیکٹیریا, آپ بار بار وہی بیکٹیریا کو وہی ڈوزیج دیتے جا رہے ہیں اینٹی بایوٹک کی. دے آر بیکمنگ ریزسٹنٹ ٹو دیٹ اینٹی بایوٹک بیکاز دے آر پروڈیوسنگ انزائمس. ان کیس آف مرسا آئی ہیو ٹاکڈ کہ وہ ایک ایسا لیکٹمیز انزائم پروڈیوس کرتا ہے جو کہ بیٹا لیکٹم رنگ کو ڈسٹروائے کر دیتا ہے. بیٹا لیکٹم رنگ از بیسیکلی ان اینٹی بایوٹک, جو کہ کہتے ہیں ہمارے ہم لیتے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں وہ انفیکٹ نہ کر سکے بیکٹیریا, لیکن وہی بیکٹیریا اس رنگ کو تباہ کر دیتا ہے. اسی وجہ سے ہم اس اینٹی بایوٹک کا ہمارے پہ اثر ختم ہو جاتا ہے. So these are the type of enzymes which bacteria are producing. So اس ٹائپ کو انفیکشن اور اینٹی بایوٹک ریزسٹنٹ بیکٹیریا سے ہمیں اس کو اسٹڈی کرنا بہت امپورٹنٹ ہے, اور خاص طور پہ اس کے ساتھ ڈیل کرنا اور پراپر یوزیج آف اینٹی بایوٹکس. دس از دا مین تھنگ which is very important for any patient or any person. This was all the one question. Over to you, Kashmala. Okay, thank you. That's all from the question answer session, and thank you so much, Khadija Abi, for your precious time. It was really a good session for us and informative one too. Thank you so much. Thank you for having me, Kashmala, and thank you for approaching to me, Leda. In future, if you want to collaborate any type of if you want to conduct any type of event or any type of activity, you can contact me freely. I'm actually running a society in my department too, Government College University, and I'm basically a current student of Institute of Industrial Biotechnology, and I'm the student society president there. I'm running a society. ادھر بھی ہم بہت زیادہ ایسے ہی اویئرنیس سیمینارس اور بہت زیادہ کیمپینس چلاتے ہیں تاکہ اسٹوڈنٹس کے اندر اویئرنیس پیدا ہو سکیں. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آج کل کے ڈاکٹرز بھی, جن کے پاس ایک تو بہت ٹائم کم ہوتا ہے اور اپنی اسٹڈیز کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں میں پارٹ لیں, اٹس ویری ویری گڈ ٹو سی دیم ڈوئنگ دیٹ پرٹیکولر تھنگس. تھینک یو سو مچ.
Thank you. That's so sweet of you. Inshallah, we'll be Thank you in very near much, future ma'am. as well. Okay, so that's all from today's session. Tomorrow we'll be having another session. Till then, Allah Hafiz everyone.